نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ 7 اکتوبر کو خبر ملتی ہے کہ حماس کی القسام بریگیڈ اور اسلامی جہاد فلسطین نے دونوں نے مل کے اسرائیل پر حملہ کیا۔ حملہ اس وقت کیا جب وہ اپنا مذہبی پروگرام منا رہے تھے کہ میوزک کنسرٹ پہ۔ اس میوزک کنسرٹ میں شامل ہونے کے لیے مرد و عورت، ملکی و غیر ملک سبھی طرح کے لوگ شامل تھے۔ حملہ کرنے کے بعد حماس کے جنگجوؤں نے ان کو اپنے ساتھ یرغمال بناتے ہوئے غزہ اسٹرپ میں واپس لے گئے۔ اسی چیز کی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل میں غزہ اسٹرپ پہ حملہ کیا ہے، جس میں ابھی تک تقریباً 15,000 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے، جن میں اکثریت بچوں کی ہے۔ اسرائیل نے حملے کے دوران نہ کسی بلڈنگ کو چھوڑا، نہ مذہبی جگہوں کو، ہاسپٹل، سکول، مسجدیں، سب کو تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے، اور اب اس نے زمینی فوج وہاں بھیجی۔ عزیز دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ جانا ہے کہ یہاں پہ جو جنگ جاری ہے کیا 7 اکتوبر سے جاری ہے صرف، یا اس سے پہلے جب غزہ میں اقتدار میں حماس آئی ہے تقریباً 16 سال سے، یا اس سے پہلے جب اسرائیل 1948 میں بنا ہے، یا اس سے کہیں پہلے؟ کیا اس بات کا کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں اس علاقے کے بارے میں، اور جو جنگ تھی طالوت اور جالوت کے درمیان ہوئی تھی، جہاں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم جانتے ہیں کہ عرب قوم جو بنی اسماعیل، یہود قوم بنی اسرائیل، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو کنعان میں عراق میں پیدا ہوئے اور ہجرت کرتے ہوئے فلسطین میں آ کے بس گئے، اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ دیا، اور اسحاق علیہ السلام کو اپنے ساتھ فلسطین میں رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، جن کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک بیوی کی اولاد، اور باقی 10 بیٹے دوسری بیوی کے اولاد میں سے۔ ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، جن کو ان کے بھائیوں نے ظلماً کنویں میں پھینک دیا، اور وہ مصر جا کے بس گئے، اور وہیں پہ اپنے بھائیوں اور اپنے والد کو بلا لیا، اور قوم بنی اسرائیل وہیں بسی، اور اس کافی عرصے کے بعد یہ قوم فرعونوں کے غلام بن گئی، اور فرعونوں نے، ہم جانتے ہیں کس طرح اس قوم پہ ظلم و ستم کیا، اور اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی قوم میں سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو چنا، اور انہوں نے فرعون کو ظلم و ستم سے بچاتے ہوئے ان کو دریائے نیل میں اپنا عصا مارتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو 12 رستے بن جاتے ہیں، جس میں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے گزرتے ہیں اور فرعون کے ظلم سے نجات پاتے ہیں، اور طور سینا میں آ کے بستے ہیں، اور یہیں پہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین قوم بنی اسرائیل کو کھانے کے لیے من و سلوہ بھی اتارتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے بادل کا سایہ بھی رہتا ہے اس ریگستان میں۔ یہیں سے یہ قوم اسحاق علیہ السلام کے وطن فلسطین پہنچتی ہے، جو کہ ان کے والد تھے۔ جب یہاں پہنچتی ہے یہ قوم، عمالقہ قوم وہاں رہتی تھی، اور انہی کی حکومت تھی۔ ان کا بادشاہ جالوت بہت ہی مضبوط، اونچے قد قامت، بہت ہی طاقتور اسرائیلی قوم، جو کہ اللہ پر، آخرت کے دن پر اور رسولوں پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں میں ایک بہت بڑی جماعت انبیاء کی تھی، اور نیک و صالح لوگ بھی بہت تھے۔ ہاں، بہت سارے انبیاء کے دشمن بھی اسی قوم میں آئے تھے۔ یہ فلسطین میں بستے ہیں، تو جو قوم عمالقہ ہوتی ہے وہ بت پرست مشرک قوم تھی، ہٹے کٹے طاقتور لوگ تھے۔ یہ دونوں قوموں کی آپس میں نہیں بنتی۔ یہود کچھ دیر تو وہاں بنی اسرائیل رہتے ہیں، لیکن آپس میں ان کے نہ بننے، نہ اتفاق ہونے کے بنا پر قوم عمالقہ ان پہ غالب آ جاتی ہے، ان کے زمینیں، بچے، عورتوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، اور ان کے نوجوان بزرگوں کو وہاں سے نکال دیتی ہے۔ ایک بار پھر سے یہ کسی دوسری قوم کے غلام بن جاتے ہیں، اور میدان طور سینا میں پھر سے آباد ہو جاتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں میں سے یہودا، لاوی، بنیامین، یوسف علیہ السلام اور کچھ دوسرے بھائی تھے ان کی۔ جب ان کو قوم جالوت نے فلسطین سے باہر نکال دیا تھا، اس وقت لاوی کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا،
اس وقت اللہ رب العالمین نے پیغمبر شمیع علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس وقت قوم ان کے پاس آتی ہے کہ ہم کو قوم عمالقہ جالوتیوں نے اپنے وطن سے نکال دیا ہے، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے زمین و جائیداد کو ہڑپ کر لیا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح ہماری مدد کرے کہ ہم ان پہ غالب آ جائیں اور اپنے وطن میں واپس بس جائیں۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ تم جس جہاد کا آرزو کرتے ہو سکتا ہے تم اللہ کا یہ حکم نہ پورا کر پاؤ۔ قوم نے ان کے اس جواب میں کہا کہ ہم کو تو ہمارے گھروں، ہمارے زمین و جائیداد سے نکال دیا گیا ہے، ہم کیوں نہیں کریں گے لڑائی، ہم اللہ کے راہ میں ضرور لڑیں گے۔ آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں ظالموں پر غالب کر دے۔ اس بات کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 246 سے لے کے 251 تک خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ قوم نے جب اپنے پیغمبر سے کہا تھا، قوم کی بات سن کے پیغمبر شمیع علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اپنا بادشاہ طالوت کو بنا لو اور ان کی سرپرستی میں ظالموں سے جہاد کرو۔ قوم نے کہا کہ وہ تو ان کے پاس روپیہ پیسہ دولت نہیں جو ہماری مدد کر سکیں گے۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کو بادشاہ مقرر کرنا میرا فیصلہ نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اور پیغمبر نے ان کو یہ بھی نشانی بتلائی کہ اگر تم ان کو اپنا بادشاہ مقرر کرو گے تو جو تابوت سکینہ جالوت کی قوم کے پاس چلا گیا ہے یقیناً وہ واپس مل جائے گا، فرشتے لے کے آئیں گے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز؟ تابوت سکینہ لکڑی اور سونے اور کچھ نقش و نگار سے ایک بنا ہوا باکسہ تھا جس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں موجود تھیں، جیسا کہ قرآن نے ہمیں بتلایا ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس سے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک بار پتھر پر مارنے سے قوم کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور لوگوں نے پانی پیا، جس سے فرعون کے دربار میں جادوگروں کی رسیوں کو وہ سانپ بن کے کھا لیا تھا، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ تابوت سکینہ میں رکھا ہوا تھا، اور وہ تختیاں جس پر تورات لکھی ہوئی تھی وہ بھی اس تابوت میں تھی۔ من و سلوہ نازل ہوا کرتا تھا تو من کو ایک بوتل میں رکھ کے اس باکسے میں رکھا تھا، اور کچھ اس طرح کی دوسری نشانیاں موجود تھی تابوت سکینہ میں۔ قوم بنی اسرائیل اس تابوت کا میدان جہاد میں لے آتے اور یہ ان سے چھین نہ جائے، دشمن اس کو لے نہ جائے، یہ دل و جان سے لڑتے۔ ایک بار اسی طرح کسی لڑائی میں یہ ان سے جالوتیوں کے ہاتھوں چلا گیا۔ پیغمبر نے یہی بتلایا کہ اگر تم طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کرو گے تو اللہ کی طرف سے یہ مدد ملے گی کہ وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا۔ قوم طالوت کا اپنا بادشاہ مقرر کرنے پہ راضی ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیلی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے طالوت کی یہ فوج جب جہاد کرنے کو نکلی اس وقت ان کی 80,000 کے قریب تعداد تھی۔ جب فلسطین کی نہر اشریہ سے ان کو آزمایا گیا تو باقی بچنے والوں کی تعداد صرف 4,000 تھی، یعنی کہ 76,000 لوگ ساتھ دینے والوں میں سے نہیں تھے۔ جبکہ بخاری شریف کی ایک حدیث جو براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد طالوت بادشاہ کے اس فرما بردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا تھا۔ میدان جنگ جوش پہ ہوتا ہے تو نیک اور صالح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں اس مشکل گھڑی میں انہیں کامیاب کرے۔ دوسری طرف جالوت کی فوج جو جنگی لباس میں ملبوس، مضبوط اور بہت زیادہ ہٹے کٹے، اونچے قد قامر کے اور جدید ہتھیاروں سے لیس میدان میں اترتے ہیں جنہیں دیکھ کر اچھوں کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ جالوت نکل کر دعوت مبارزت دیتا ہے، میدان میں آتا ہے اور للکارتا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ کرے۔ اس کی آنکھیں صرف دکھ رہی تھیں اور باقی جسم لوہے کے فولاد سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طالوت نے کہہ رکھا تھا اپنے لشکر سے کہ اگر کوئی جالوت کو مارے گا میں اس کو اپنی آدھی جائیداد اور اپنے ساتھ بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ جالوت کے اس چیلنج کا جواب دینے کو
بنی اسرائیل کی فوج سے ایک چھوٹے قد کا نوجوان نبودار ہوتا ہے اور اس کے چیلنج کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس سے یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں تجھ سے ٹکر لوں گا، جبکہ جالوت گھمنڈی غرور میں متکبر انسان کہتا ہے کہ جاؤ تم واپس چلے جاؤ، کوئی اور میرا مقابلہ کر جو میرے برابر ہو۔ لیکن یہ نوجوان کہتا ہے میں مقابلہ کروں گا۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں، پیغمبر داؤد علیہ السلام ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام فلاخن گلیل چلانے کے فن میں بہت ماہر تھے۔ وہ اپنے گلیل میں پتھر رکھتے ہیں اور گھماتے ہیں، جو کہ پتھر جالوت کی آنکھوں اور ناک کے درمیان لگتا ہے، کھوپڑی توڑتا ہے اور جسم کے اندر گھس جاتا ہے۔ جالوت وہیں ڈھیری ہو کے گر جاتا ہے، جس سے دیکھ کر اس کی فوج گھبرا جاتی ہے اور میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے چھوٹی سی جماعت کو اہل باطل پہ غالب کیا اور ان کا وطن واپس دلایا۔ اللہ رب العالمین نے کامیاب کیا اور قوم بنی اسرائیل فلسطین میں اس طرح دوبارہ سے اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت پہ غالب کر دیتا ہے اور اہل حق کی مدد کرتا ہے، باطل کو مٹا دیتا ہے۔ فلسطین کے علاقے میں طالوت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور بنی اسرائیل بہت آرام سے فلسطین میں رہنے لگتے ہیں۔ طالوت اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین داؤد علیہ السلام کو حکمت عنایت کرتے ہیں اور بادشاہت عنایت کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ ملتا ہے کہ وہ ہتھیار بنانے میں پوری طرح ماہر تھے اور جس طرح لوہے کو چاہتے اپنے ہاتھوں سے بدل دیتے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العالمین داؤد علیہ السلام کے بعد ان کو حکومت عنایت کرتا ہے اور ان کی حکومت پرندوں، انسانوں، جنات پر بھی ہوتی ہے۔ یہ اپنے زمانہ بادشاہت اور نبوت میں فلسطین یروشلم میں ایک بہت بڑا اللہ کی عبادت خانہ قائم کرتے ہیں، جسے ہم ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں جانیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کی جہاں حکومت تھی، اس علاقے کو کس طرح ایک دوسری قوم نے آ کے تباہ و برباد کیا اور کس طرح ایک نیک صالح بادشاہ نے اس جگہ کو پھر دوبارہ سے قائم کیا اور سلیمان علیہ السلام کی جگہ بنائی ہوئی مسجد کو دوبارہ سے بنایا، اور کیوں آج کے زائنسٹ صہیونی ایک پھر سے خواب سجائی ہیں کہ وہ سولومن ٹیمپلز کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ آپ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جانیں گے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔